پڑھیے وما یلقاہا، اور یہ خصلت نہیں دی جاتی الا الذین صبروا، مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، وما یلقاہا، اور نہیں یہ بات دی جاتی الا مگر ذو حظ عظیم، اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ احباب گرامی، اول تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب ایام ہمیں نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے ویسے ہی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ان کا حق ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ایام حاصل کر لیں، اور بڑی حد تک وہ ان ایام کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان ایام کو مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس میں نیک اعمال کی توفیق بھی عطا کرنا۔ وہ اس لیے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پا تو لیتے ہیں مگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کروا پاتے، عبادت نہیں کرتے۔ تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا ہی برا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، اور جو ہم عبادات کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول کرے اور مرتے دم تک قائم رکھے۔ اور چونکہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ صبر ہی کے حوالے سے آیت ہمارے سامنے ہے۔ اس سے قبل آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ نیکی اور بدی کا پلڑا برابر نہیں ہوتا۔ نیکی اپنا ایک مقام، مرتبہ اور حیثیت رکھتی ہے جس کا مقابلہ گناہ نہیں کر سکتا۔ گناہ اور نیکی کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف اچھا اخلاق ہو، علم ہو، حلم ہو، اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اور دوسری طرف جہالت ہو، جلد بازی ہو، اللہ رب العالمین کی بغاوت ہو، تو ایسا آدمی اور پہلا آدمی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایسا شخص جو اپنے دماغ کی سن کے چلتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کے لیے سیدھے راستے پر چلتا ہے، بھلا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دینا انبیاء کرام علیہم السلام کی شان رہی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ نیکی اپنے کرنے والے کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کو اس کے ایمان کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق اجر ملتا ہے، اور اسی طرح سے برائی بھی اپنے کرنے والے کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتی۔ جس قدر شوق اور رغبت سے کوئی گناہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو گناہ ملے گا، خواہ اس کا گناہ چھوٹا ہو خواہ اس کا گناہ بڑا ہو۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ اب فرمایا کہ وما یلقاہا الا الذین صبروا، یہ جو عادت ہے کہ بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دینا، اپنی نیکی کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ کے سامنے لے کر جاتے ہوئے ڈرنا کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اور اس فکر میں، اس سوچ میں وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے،
فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ عادت، یہ نعمت اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے، جس میں صبر ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بات کرے تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس نے بات کر دی ہے تو پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ کے رسول کو باتیں نہیں ہوئیں؟ کیا اللہ کے رسول کو تانے نہیں دیے گئے؟ کیا ان کو گالیاں نہیں پڑی؟ کیا ان کی لوگوں نے مخالفت نہیں کی؟ آج اگر لوگ میرے اوپر چڑھ دوڑے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اللہ ان سب کو معاف کر دے، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، آپ حکم کریں ہم طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں سنور جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والے بچے، ان کی اولادیں وہ مسلمان ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ گنتی کے، میرا بھائی، گنتی کے 21 یا 22 سال لگے، گنتی کے 21 یا 22 سال لگے تھے، اور طائف والوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ بس انسان بے صبرہ نہ ہو، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں اس کو یہ پھل ضرور دکھاتا ہے، اور اگر زندگی میں نہ بھی دکھائے تو پھر کیا ہوا؟ آخرت میں تو اس نے اجر کا وعدہ کیا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ نصیب اسی کو ہی ہوتی ہے، یہ عادت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر صبر کا مادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن کئی لوگ لائے جائیں گے، ان میں شہید ہوں گے، اللہ تعالیٰ شہیدوں کا اجر میزان کے اندر، پلڑے کے اندر، ترازو میں تولیں گے، اور ان کو ان کا اجر دے کر اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نمازیوں کو بلائیں گے، نمازیوں کو ان کا اجر دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اسی طرح سے ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پھر روزے داروں کو بلایا جائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو بھی اجر عطا کریں گے، اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ صبر کرنے والوں کو بلائیں گے، اور اللہ ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، ان کے لیے پلڑے نہیں رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حد و حساب اجر عطا کریں گے، اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، یود اہل العافیہ، دنیا کے اندر عافیت سے رہنے والے لوگ، سکون سے رہنے والے لوگ، کل قیامت والے دن جب اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ نے کتنا اونچا اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، تو یہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اس مقام کو حاصل کر لیتے۔ صبر بہت ہی بہترین ہم سفر ہے، اس کے بغیر تو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی رہی نہیں، انہوں نے صبر کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کیا، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر روشنی ہے، اور ایسی روشنی ہے جس میں گرمی ہوتی ہے۔ یہ صبر بڑی روشنی والا ہے، یہ قبر کو بھی روشن کرتا ہے اور انسان کے دل و دماغ کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ صبر کرتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں تو مجھے اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ اللہ نہیں جانتا کہ ہمارے دل کے اوپر کتنی تکلیف ہے، جب لوگ ہمیں گالی دیں، لوگ ہمیں بات کریں، لوگ ہمیں مسیتڑ ہونے کا تانا دیں، لوگ ہمیں گالیاں دے دے کر بلائیں، اللہ نہیں جانتا کہ ہمارے دلوں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ تیرے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے اور کس وجہ سے جو لوگ تجھے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تیرے دل کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ اے اللہ، پھر میں کیا کروں؟ میں بھی تو انسان ہوں، کبھی میں بھی پھٹ پڑتا ہوں، اے اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا رہے، اور سجدے زیادہ سے زیادہ کیا کر، تیرے اندر کا غبار سجدوں میں نکل جائے گا۔ اے اللہ کب تک کروں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، چلتی سانسوں تک تیرے پاس مہلت ہے، یہ کام تو نے ہی کرنا ہے، اور تو نے اپنی موت تک یہ کام کرنا ہے، تو نے کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دینا۔ جواب دینے کے لیے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو تیرا مذاق اڑاتا ہے، تیری راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، اللہ اس کو کافی ہے، تو نے خود کچھ نہیں کرنا، تو اللہ پہ بھروسہ کر۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا،
میرا بھائی یہ عادت، یہ خصلت، یہ نعمت، یہ کرم اسی کو ملتا ہے جو صبر پر عمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی چیز سے ان کو پمپ کیا جا رہا ہو، ان کو تنگ کیا جا رہا ہو، ٹیز کیا جا رہا ہو، یعنی ان کو جو ہے وہ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہو، یا ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی بے عزتی کر کے ان کو جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ بھڑک پڑیں۔ اور ان لوگوں کو جن کو بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تنگ نہ کرو، میری برداشت کی بھی ایک حد ہے، مجھے تنگ نہ کرو۔ یا بعض لوگ غصے میں کہتے ہیں، کسی کی غلطی کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی میری بھی برداشت کی ایک حد ہے، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ اکثر لوگوں کے منہ سے ہم یہ بات سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب تک تم میرا صبر ہی دیکھ رہے ہو، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ جہاں سے اس کی برداشت ختم ہوتی ہے وہاں سے صبر شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر اس کی برداشت ختم ہو رہی ہے وہاں سے صبر شروع ہو رہا ہے۔ اصل حقیقت تو یہی ہے، اصل کام یہی ہے کہ جب آپ اختیار رکھتے ہو، آپ کا بولنے کو دل کرتا ہو، لیکن پھر بھی آپ خاموش ہو جائیں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اور یہ کہنا کہ میری برداشت کی ایک حد ہے، یقیناً ہوگی، یقیناً ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن اس مزاج سے آگے میرا بھائی صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ساری نعمتیں بندے کو عطا کر دی جائیں، وہ ساری ایک طرف اور صبر کی نعمت ایک طرف۔ صبر سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے کوئی بڑی نعمت اتاری نہیں ہے، تو صبر کرنا انسان کے لیے بڑا ہی محمود ہے۔ اور اگر بندہ صبر کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں اس قدر صبر کا ہمیں مشقت کروائی گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بد زبانی بھی کرتا ہے، غلط حرکت بھی کرتا ہے، آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو آپ نے جواب میں اس کو کہنا انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تیری بات کا جواب نہیں دوں گا۔ تو روزہ بھی صبر سکھاتا ہے اور دعوت کے اصول بھی صبر ہی سکھاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی تکالیف پر صبر کرنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العالمین کی عطا، اس کی رحمت، اس کا کرم بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے، بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اگر کسی کا نصیب اچھا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جس میں صبر ہے۔ اگر کسی کا نصیب اچھا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جس میں صبر ہے۔ تو صبر کی میرا بھائی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو صبر نصیب کر دے، میرے دل کو ایسا صبر نصیب کر دے کہ جس میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ جو کشتی لڑے اور کسی کو پچھاڑ دے، کسی کی کمر نیچے لگا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، یہ پہلوان نہیں ہے، کسی کو کشتی میں ہرا دینا یہ کون سی پہلوانی ہوئی؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے۔ اور انسان غصے کے وقت کس سے لڑتا ہے؟ اپنے آپ سے، وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس دوران میں اس نے اپنی زبان پر قابو پانا ہوتا ہے، میری زبان سے کچھ غلط نہ نکل جائے۔ اس نے اپنے ہاتھوں پہ قابو پانا ہوتا ہے، میرا ہاتھ کسی پہ اٹھ نہ جائے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ غصے میں کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے کرنے کے بعد آپ کو بندے یا رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ کبھی ایسا کام نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رضا حاصل ہو تو کبھی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کسی بندے یا رب کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور بندہ اپنی زبان کے اوپر اگر قابو نہ رکھے تو اکثر لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے تو غصے میں دی تھی، ہمیں تو پتہ نہیں لگا۔ اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ اس کو صرف غصے میں طلاق ہی یاد آتی ہے، اس کو اور کچھ نہیں یاد آتا۔ اور بعض لوگ غصے میں گالی دے دیتے ہیں، اور اتنا گندا کام یہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والفحش والتفحش، لوگوں گندے کاموں سے بھی بچو اور گندی زبان سے بھی بچو۔ اور انسان اگر اس طرح کے کاموں میں پڑ جائے تو پھر کیسے اس کو صبر نصیب ہوگا؟
اصل صبر میرا بھائی تبھی ہوتا ہے جب انسان کے پاس اختیار ہو، غصہ ہو، بڑی اس کے پاس پاور ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچ کر رک جائے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اگر میں اس پر قدرت رکھتا ہوں تو میرا رب بھی مجھ پر قادر ہے، بلکہ وہ تو قدیر ہے، وہ ہر طرح سے اپنا اختیار میرے اوپر رکھتا ہے۔ اگر وہ میرے گناہوں سے درگزر کرتا ہے تو میں کیوں نہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کروں؟ تو یہ بڑے نصیب والوں کو یہ بات ملتی ہے۔ اللہ ہمارا شمار